قوم سمود کا مذہب کیا تھا؟ سمود کہاں آباد تھے اور کس خطے میں پھیلے ہوئے تھے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمود اپنے بت پرست پیشروؤں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے جھوٹے معبودوں کے پرستار تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا گیا، تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محسوس ہوتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں، اور بتائیں کہ پرستش اور عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں قوم سمود کہاں آباد تھے اور کس خطے میں پھیلے ہوئے تھے۔ سمود کی آبادیاں ہجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کا مقام سکونت ہے اور آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، اور اس زمانے میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے ہیں جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ ہجر کا یہ مقام جو ہجر سمود کہلاتا ہے، شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے، اور جس طرح عاد کو عاد ارم کہا گیا ہے، اسی طرح ان کو ہلاکت کے بعد ان کو سمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ مشرق خصوصاً عرب کے بارے میں یورپ کے مورخین اور مستشرقین نے سمود کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے۔ مورخین وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سمود کی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب ہوا اور کس زمانے میں پائے جاتے تھے۔ اس سوال کے جواب میں ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا اور یہیں بس گیا تھا، مگر یہ قول سراسر غلط ہے، اس لیے کہ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ ابھی زمانے قریب میں بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ سمود کی آبادیاں ہلاک اور تباہ ہو چکی تھیں اور ان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ قرآن عزیز تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون نے جھٹلایا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ مورخین کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ عمالقہ میں سے تھے اور فرا سے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ عمالقہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس نے نکال کر باہر کر دیا تھا، اور چونکہ مصر کے زمانے میں فن سنگ تراشی میں ان کو عبور حاصل تھا، انہوں نے بہت زیادہ کمال حاصل کر لیا تھا، اس لیے ہجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر عمارات تعمیر کی اور عام رائج طریقے پر بھی عالی شان محل بنائے۔ ان تمام آراء کے خلاف محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ عاد کا بقیہ ہیں، اور یہی صحیح اور راجح قول ہے، اور اہل حضر موت کا یہ دعویٰ ہے کہ سمود کی آبادیاں اور محلات عاد کی صناعی کا نتیجہ ہیں۔ اس قول کا مخالف نہیں کہ یہ سمود فن تعمیر میں مہارت رکھتے تھے اور یہ عمارات ان کی اپنی تعمیر کردہ تھیں، اس لیے کہ عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ بہرحال عاد ہی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ
اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ رہا سمود کے زمانے کا مسئلہ، سو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن وقت نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ تاریخ اس بارے میں غیر مطمئن ہے۔ البتہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے اور وہ اس جلیل القدر پیغمبر کی بعثت سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرامی زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں، اور ان کتبوں پر جو تاریخ کندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی ہے۔ تو اس سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس کے بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لیے آرامی خط میں، جو کہ قدیم خط ہے، اپنے کتبے لکھ کر لگا دیے تاکہ یادگار رہیں، ورنہ وہ قبریں نہ سمود کی ہیں اور نہ ہی ان کا یہ زمانہ ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کامنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، شکریہ۔